آج جو لوگ سत्ता میں ہیں اور سत्ता میں رہ کر ملائی مار رہے ہیں، 5,000 روپے میٹر کا کپڑا پہن رہے ہیں، ووڈ لینڈ کا ریڈ چیف کا جوتا اور بیلٹ لگا رہے ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کی جنگ آزادی میں مونچھوں کے ایک بال تک نہیں گرے ہیں، اور جن بیچاروں کے گھروں سے جنازوں کے جنازے اٹھے ہیں، ان بیچاروں کو ایک چھوٹا سا اچھا سا چیئرمین تک نہیں ہے، اور اس حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جنگ آزادی میں بھاجپا اور سنگھ اور RSS کو اپنے کردار کی کیریکٹر کی تلاش ہے، لیکن کچھ مل نہیں رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی جنگ آزادی میں کچھ حصہ لیا ہو، کچھ شیئر کیا ہو، ڈسٹریبیوٹ کیا ہو۔ اصل ہے میرے بھائی جنگ آزادی، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یوم جمہوریہ۔ پہلے جنگ لڑی گئی، ایک لمبی جنگ لڑی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انگریزوں کے قانون ختم کر دیے گئے، کینسل کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہندوستانی سمویدھان بنا اس کا انفورسمنٹ ہوا، لاگو کیا گیا۔ لیکن کام کی بات یہ ہے ایک بھی سنگھ سے جڑا آدمی اس جنگ کے اندر نہ شریک ہوا، نہ شہید ہوا، نہ اس کا کوئی مارٹر ہے اور شہید ہے۔ اور اس کے بعد بھی بہت ساری تحریکیں تھیں، ہندوستان چھوڑو، لیو انڈیا، اس کے اندر بھی نہ کوئی بھی شریک نہیں ہوا، اور کسی بھی طرح کی انہوں نے کوئی سیکریفائس اور قربانی پیش نہیں کی۔ لیکن اب صرف ڈرامہ کے ذریعے جنگ آزادی کے اندر جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے RSS، بھاجپا اور سنگھ پریوار کے لوگ۔ سنگھ نے آج تک اپنے ہیڈ کوارٹر پر ناگپور کے اندر ترنگا نہیں لہرایا، جو ہیڈ گوار بھون ہے اس کے اندر آج تک ترنگا نہیں لہرایا گیا، جو نیشنل فلیگ ہے انڈیا کا، ٹرائی کلر ہے، آج تک اس کو نہیں لہرایا گیا۔ جتنے اس کے آرگنائزر ہیں آج تک ترنگا انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اور اب جا کر حکومت RSS کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہی ہے جنگ آزادی کی۔ جنگ آزادی میں ریاست حیدرآباد سب سے بڑی ریاست تھی، جہاں یا جس کے قریب ان کے ہیڈ کوارٹر ہیں۔ RSS اکثر بیشتر میرے بھائی غیر شادی شدہ لوگوں کو ترجیح دیتی ہے، پریفیر کرتی ہے۔ جتنے انمیرڈ ہیں ان کے یہاں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ RSS کی پوری لیڈرشپ سمجھ لیجئے غیر شادی شدہ پر کنٹن ہے، مشتمل ہے۔ اسی لیے ہمارے پردھان منتری جی نے بھی اپنی بیوی جسودھا بین کو چھوڑ دیا تھا۔ کب سے؟ جس وقت سے انہوں نے سنگھ کو جوائن کیا تھا۔ کیوں؟ شادی شدہ ہوگی تو دل کھول کے کام نہیں کر پائیں گے، غیر شادی شدہ ہوں گے تو بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کو ماریں گے، بس یہی اس کا مقصد ہے اور کچھ مقصد نہیں۔ ان کی ساری فلسفی فرقہ واریت، جمہوریت مخالف، فاشزم پر ٹکی ہوئی ہے۔ جاتی وادی کوئی غلط چیز نہیں تھی۔ اگر کوئی آدمی، جاتی وادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر دوسرے ذات کے لوگ آپ کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم جس برادری کی یہ آدمی پریشان ہے اس برادری کے لوگ اس کی سپورٹ کریں۔ جاتی وادی کا یہ مطلب ہوتا ہے، اصل مقصد تو یہ تھا۔ ایک برادری ہے، اس کے لوگ مدد نہیں کر رہے ہیں، اس کے گھر میں کئی لڑکیاں ہیں، تو کم از کم دوسری برادری کے لوگ اگر اس کی شادی نہیں کر رہے ہیں، اس کی بچی کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، تو کم سے کم اس کی برادری کے لوگ کریں۔ اس مقصد کے لیے جاتی وادی تھا، لیکن اس کو اٹھا کر سیدھا ہندو مسلم کے مدعے پہ کھڑا کر دیا۔ اور یہ پوری بات میں ایک دم آنیسٹلی سے کہہ رہا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ انگریز کی غلامی اور دلالی، جی حضوری اور سر سے یہ بالکل خوش تھے، اور آج ہمارے اور آپ کے سامنے آقا بنے ہوئے ہیں۔ انگریز تنگ کرنے کے لیے RSS اور بھاجپا کو اپنا خلیفہ کے روپ میں چھوڑ گئے، تاکہ یہ مسلمانوں کو رہتی دنیا تک تنگ کرتے رہیں اور پریشان کرتے رہیں۔ RSS کا دلی میلان انگریز کی طرف تھا، نہ کہ مسلم حکمران کی طرف تھا۔ اسی وجہ سے بہت آسانی کے ساتھ جلدی انگریز قبضہ کرتے چلے گئے، کیونکہ جو غیر مسلم منتری تھے مغل سمراٹ میں
اور مسلم حکومت کے اندر وہ بہت اندر مسلمانوں کی جڑیں حکمرانوں کی کاٹنا شروع کر دیے تھے، اسی لیے بہت آسانی کے ساتھ قبضہ کرتے انگریز تیزی کے ساتھ پورے ہندوستان میں چھا گئے۔ جنگ آزادی میں صرف ان کی قربانی کیا تھی؟ سازش، مخبری اور مسلمانوں کے خلاف پلاٹنگ، اور یہ اکبر اعظم کے زمانے سے ہی چل رہا تھا۔ انگریز کو انہوں نے نہیں قتل کیا، ہاں گاندھی جی کو قتل کیا۔ ایک بھی انگریز کو سنگھ کے پریوار نے یا سنگھ والوں نے، RSS والوں نے، بھاجپا والوں نے نہیں قتل کیا۔ جنگ آزادی میں جتنی تکلیف مسلمانوں کو تھی، خدا کی قسم اتنی تکلیف کسی کو نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت ان کے ہاتھ سے چھینی گئی تھی، اس لیے تکلیف، جذبہ، جرات، جواں مردی، شہادت کا جذبہ ان کے اندر زیادہ تھا، کیونکہ حکومت ان کے ہاتھ سے لی گئی تھی۔ مسلم شاشن میں، سمراٹ میں جتنے ہندو منتری تھے سب نے غداری کی تھی، سب نے غداری کی تھی، اور اسی لیے بہت آسانی کے ساتھ قبضہ ہوتا میرے بھائی چلا گیا۔ اچھا، مسلم بادشاہ، نواب، وزیر، منتری، میر جعفر، میر صادق کو چھوڑ کر سب نے خوب سپورٹ کی، لیکن مسلمان بادشاہوں نے نہ سرنڈر کیا اور نہ ہی انگریزوں کو قبول کیا، نہ ان کی قبضے کو قبول کیا اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے سرنڈر کیا۔ ہاں گرفتار ہو گئے، مار دیے گئے، جنگ لڑتے رہے، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے گیدڑ کی زندگی برداشت نہیں کی۔ حیدر علی کے جنرل کرنل کہنے لگے حضرت آپ پیچھے ہٹ جائیے، سرنڈر ہو جائیے، لیکن اس وقت بھی وہ ٹیپو سلطان شہید سرنڈر نہیں ہوا۔ انہی کے جنرل کرنل کہہ رہے تھے آپ سرنڈر ہو جائیے، میر جعفر جیسے لوگ، میر صادق جیسے لوگ۔ غداروں کا انجام وہی ہوتا ہے۔ جب انہوں نے غداری کی تو بعد میں سوچا کہ اب انگریزوں کی طرف سے اب ہم کو نوبل پرائز تو ملے گا ہی، لیکن نوبل پرائز کیا ملے پوری دنیا جانتی ہے۔ انگریزوں نے یہی کہا تھا جب تم ان کے نہیں ہوئے، اپنے نہیں ہوئے، تو ہمارے کیا ہوگے؟ ان کو بھی قتل کیا گیا، جن لوگوں نے غداری کی تھی اور بظاہر انگریزوں کی سپورٹ کی تھی۔ RSS والے، بجرنگ دول والے، یہ غیر مسلم چھوٹی چھوٹی ریاست پر میرے بھائی راضی ہو گئے تھے، خوش ہو گئے تھے انگریزوں سے کہ آپ ہم کو چھوٹا علاقہ دے دیا، ہم آپ سے جنگ کے لیے کوئی مورچہ نہیں لیں گے۔ صرف مسلمان ایک ایسی قوم تھی جو مکمل آزادی اور متحدہ آزادی کی طالب تھی، ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہم کو مکمل آزادی چاہیے، ہم کو تھوڑا بہت ریاست کا لالچ دے کر قطعاً ہم کو اس پر تیار آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ RSS والے، یہ ان کا ٹیشو پیپر ہے، سر ہے، اور غلامی سے ایک دم خوش تھے۔ انگریز کو ماریں گے، خدا کی قسم سانپ، بندر اور بچھو اور چوہے کو نہیں مار سکتے، یہ انگریز کو مار لیں گے۔ ہاں یہ کسی مسلمان کو گھیر کر 20 آدمی ایک آدمی کو مار لیں گے، یہ تو ان سے ہو سکتا ہے، لیکن انگریز کو مار دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی چوہا نہ مار سکے، بندر نہ مار سکے، وہ آدمی انگریز کو مار لے گا۔ جنگ آزادی میں خدا کی قسم ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ ہاں تقسیم ہند میں ان کا حصہ خوب تھا۔ ہندوستان کو ایسا بانٹا پاکستان کی شکل میں، ایسا بانٹا کہ اس کا ایک سرا ایک طرف اور دوسرا سرا پاؤں ایک طرف، سر ایک طرف، اب بیچ میں ایک دم باریک سا پل صراط کا راستہ نکال دیا۔ پاکستان کے بٹوارے میں سب سے بہترین نقشہ انہوں نے ہی پیش کیا تھا۔ شرارت میں اور سازش میں خوب انہوں نے امامت کی، خوب آگے بڑھ چڑھ کر لیڈنگ کی، اور ایسا بانٹا پاکستان، ایسا بانٹا آپ سمجھ لیجئے کہ بس ایک کونا ادھر ایک کونا ادھر، اب بیچ میں پل صراط، اور اس نیت سے ایسا بانٹا تاکہ یہ جو بٹوارہ ہے اس بٹوارے میں پھر دوبارہ بٹوارہ ہو جائے۔ اسی لیے بنگلہ دیش پاکستان سے کٹا، نہ کہ ہندوستان سے۔ پہلے تو صرف 2 حصے میں بٹا، لیکن جو تیسرا حصہ نکلا وہ ہندوستان سے نہیں نکلا، وہ تو پہلی تقسیم میں تو پاکستان سے، لیکن دوسری تقسیم سے اس کا حصہ نکلا۔ اس میں ان کا دماغ خوب چلا۔
RSS والے انگریز کے کتے اور اس کے پپو اور اس کے پپی اور اس کے موٹے موٹے کتے کو نا صابن لگا رہے تھے لائف بوائے، انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ یہ ہم کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انگریز کی بہت ساری نسلیں جو ہندوستان ہی میں مقیم رہنا چاہیں، اب بہت دنوں تک یہاں رہنے کی وجہ سے ان کی نسلیں بھی آباد ہو گئی، آج بھی جا کے دیکھیے وہ گوا میں موجود ہیں، اور سب سے زیادہ ان کا گہرا تعلق بھاجپا والوں کا، RSS والوں کا کس سے ہے؟ انہی انگریزوں سے ہے، انہی انگریزوں سے جو ہندوستان میں قبضہ کر رکھے تھے، اور ان کا گہرا تعلق ہے ان لوگوں سے، RSS والوں کا، بجرنگ دل والوں کا، سنگھ والوں کا، بھاجپا والوں کا آج سب سے زیادہ گہرا رشتہ انہی انگریزوں سے ہے ان کا۔ یہ 26 جنوری، یہ 36 جنوری کوئی چیز نہیں جب تک ہمارا اپنا لیڈر نہیں ہوگا۔ یہ 26 جنوری منانے والے ملائی مار رہے ہیں جو حکومت میں ہیں، اور ہم کو تو صرف صبح شام کمانا کھانا ہے۔ 36 جنوری ہمارے لیے ہمیشہ ہے۔ یہ ڈنڈا یا جھنڈا ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ڈنڈا جھنڈا ہلاتے رہو، جب تک اپنا بندہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف لڈو کھاؤ 40 روپے کلو کا، باہر نکل جاؤ تالی بجاتے کلیپنگ کرتے۔ اس لیے میرے بھائی تاریخ پڑھیے، تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو سدھارنے کی اور درست کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔